الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید اپنے قتل کی بس اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تکلیف تم میں سے کوئی شخص چیونٹی کے کاٹنے پر محسوس کرتا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے. حدیث پاک میں کہا گیا علم القرصہ، علم درد کو کہتے ہیں اور قرصہ چیونٹی کے کاٹنے کو کہتے ہیں، یا دو انگلیوں سے چیونٹی کے مارنے کو کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ شہید لذت شہادت کی وجہ سے موت کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا ہے. یہ احتمال بھی ہے کہ آخرت کی نعمتوں کے مشاہدے کی وجہ سے وہ موت کی تکلیف کو چیونٹی کے کاٹنے کے برابر تصور کرے گا. وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین واثرین. اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک دو قطروں اور دو نشانوں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے. قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ وقطرۃ دم یحراق فی سبیل اللہ. ایک تو خدا کے خوف سے بہا ہوا آنسوؤں کا قطرہ ہے اور دوسرا خون کا قطرہ ہے جو خدا کی راہ میں بہایا گیا ہو. وَأَمَّا الْأَثَرَانِ فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى. اور دو نشانوں میں سے ایک نشان تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد میں قائم ہوا ہو، اور دوسرا نشان وہ ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے فرض کی ہوئی چیزوں میں سے کسی فرض کے سلسلے میں پیدا ہوا ہو. حدیث پاک میں کہا گیا اثران. ایک اثر تو جہاد کے عمل کا ہے جس کی تفصیل گزر گئی ہے. دوسرا اثر فرض عبادتوں کا ہے کہ سردی میں عبادت سے ہاتھ پیر پھٹ جاتے ہیں یا سجدے کے اعضاء پر نشان پڑ جاتے ہیں یا روزے دار کے منہ سے خوشبو کا اثر ظاہر ہوتا ہے یا حاجی کے جسم پر حج کے دوران گرد و غبار لگنے سے اثر ظاہر ہو جاتا ہے. یہ فرائض کا اثر ہے. وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا تركب البحر الا حاجا او معتمرا او غازيا في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بارادہ حج یا عمرہ، یعنی حج یا عمرہ کے ارادے سے اور یا اللہ کی راہ میں جہاد کے جانے کے لیے کے علاوہ، یا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جانے کے علاوہ دریا میں سفر نہ کرو، کیونکہ دریا کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے دریا ہے. لا ترکب البحر، یعنی حج و عمرہ اور جہاد کی غرض سے سمندر کا سفر کرو، اس کے علاوہ سمندر میں سفر کی کوشش نہ کرو، کیونکہ سمندر کے نیچے آگ ہے. یہ کلام یا تو حقیقت پر محمول ہے کہ واقعی سمندر کے نیچے آگ ہے، جس کی طرف آیت کریمہ والبحر المسجور میں اشارہ موجود ہے، اور اس آگ کے نیچے پھر پانی ہے اور پھر ہوا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قائم ہیں، یا یہ کلام مجاز پر محمول ہے، یعنی سمندر کے اندر سخت خطرات موجود ہیں، غرق ہونے کے قوی امکانات ہیں، لہذا ضروری سفر کے علاوہ سمندر کا سفر نہیں کرنا چاہیے. وعن ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المائد فی البحر الذي يصيبه القيء له اجر شہید والغریق له اجر شہیدین. اور ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اوپر ہم سے سہو ہوا. وعن ام حرام رضی اللہ عنہا، عنہ نہیں. تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریا و سمندر کے سفر میں جس شخص کا سر چکرا کر گھومنے لگے اور اس کی وجہ سے اس کو قے ہو تو اس کو ایک شہید کا ثواب ملے گا. والغریق له اجر شہیدین، اور جو شخص سفر کے دوران دریا میں ڈوب جائے تو اس کو 2 شہیدوں کا ثواب ملے گا. المائد یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے مادہ یمیدو سے، یعنی سر چکرانے اور سر گھومنے کے معنی میں ہے. سمندر میں ایسا ہوتا ہے، سمندری لہروں اور طوفانوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یعنی سر چکراتا ہے، سر گھومنے لگتا ہے، پھر الٹیاں ہو جاتی ہیں. تو قے کی جو قید ہے یہ اتفاقی ہے، الٹیاں ہوں یا نہ ہوں، مجاہد کو سمندر کے اس سفر میں یہ ثواب ملتا ہے. حج اور علم کے سفر میں بھی اسی طرح ثواب ملتا ہے، لیکن تجارت کی غرض سے جو سفر ہوتا ہے اس میں یہ ثواب نہیں ہے.
وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من فصل فی سبیل اللہ فمات او قتل او وقصه فرسه او بعیره او لدغته ہامۃ او لدغته ہامۃ او مات علی فراشہ. اور حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ یعنی جہاد جیسے مقصد میں گھر سے نکلا اور زخمی ہو جانے کی وجہ سے مر گیا، یا اس کو جان سے مار ڈالا گیا، یا اس کے گھوڑے یا اس کے اونٹ نے اس کو کچل ڈالا، یا کسی زہریلے جانور جیسے سانپ وغیرہ نے اس کو ڈس لیا، اور یا کسی بیماری کی وجہ سے یا اچانک یوں ہی اللہ کی مرضی سے اپنے بستر پر مر گیا، بِأَيِّ حَتْفٍ شاء اللہ، اللہ کی مرضی سے اپنے بستر پر مر گیا، فَإِنَّهُ شَهِيدٌ، تو وہ ہر صورت میں شہید ہے. یعنی وہ ابتدا ہی میں وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ، اور اس کے لیے جنت ہوگی. یعنی وہ ابتدا ہی میں شہداء و صالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. من فصل فی سبیل اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی اس آیت کی قبیل سے ہے. فلما فصل طالوت بالجنود، صاحب کشاف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فصل عن موضع کذا، ایک جگہ سے جدا ہونا. ہامہ میم کی تشدید کے ساتھ ہے. اس جانور کو کہتے ہیں جس میں مہلک زہر ہو، اور جس جانور میں زہر تو ہو لیکن وہ مہلک نہ ہو تو اس جانور کو سامہ کہتے ہیں. علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام جہاد فی سبیل اللہ کے سبب حاصل ہونے والی شہادت کی تقریر ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ اس شہید کے لیے اس کے بدلے میں جنت ہے. یہ اس آیت کی طرف بلیغ اشارہ ہے جس میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے حالوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی. اوپر ام حرام ایک راوی حدیث گزری ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے مختصر حالات زندگی یہ ہے کہ نام ہے ام حرام ملحان بن خالد. یہ ام حرام ملحان بن خالد کی بیٹی ہیں، قبیلہ بنی نجار سے ہیں. یہ ام سلیم کی بہن ہیں. یہ مشرف باسلام ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں ان کے یہاں قیلولہ فرمایا کرتے تھے. یہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں. سرزمین روم میں اپنے شوہر کے ہمراہ
جہاد کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ ان کی قبر مقام قبرص میں ہے۔ ان سے روایت حدیث ان کے بھانجے انس بن مالک اور ان کے شوہر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہما نے کی ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں ان کے صحیح نام پر سوائے کنیت کے اطلاع نہ پا سکا۔ ان کی وفات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوئی۔ اوپر کہا گیا ملحان، لیکن صحیح ملحان میم کے کسرہ لام کے سکون کے ساتھ ہے۔ وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قفلۃ کغزوۃ، اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد سے لوٹ کر آنا بھی جہاد کے مانند ہے۔ قفلہ، جہاد سے لوٹ کر جو آدمی گھر آ رہا ہو، اس لوٹنے کو قفلہ کہا جاتا ہے، قفلتن کہا جاتا ہے۔ گویا میدان جہاد سے نکل کر ایک مجاہد جب تک گھر نہیں پہنچتا اس وقت تک وہ جہاد میں شمار ہوتا ہے اور ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للغازی اجرہ وللجاعل اجرہ واجر الغازی، اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للغازی اجرہ، جہاد کرنے والے کو اس کا اپنا اجر ملتا ہے، یعنی مجاہد کے لیے جہاد کا جو مخصوص اجر ہے وہ اس کو پورا ملتا ہے۔ وللجاعل اجرہ اجر الغازی، اور جاعل یعنی مال دینے والے کو اس کا اپنا اجر بھی ملتا ہے اور جہاد کرنے والے کا بھی۔ جاعل اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی غازی کو مال دے کر جہاد پر روانہ کرتا ہے۔ اس طرح اس شخص کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک تو مال خرچ کرنے کا اور دوسرا غازی کے جہاد کرنے کا۔ یہ شخص اگر محض معاون ہے، یعنی اگرچہ صرف تعاون ہی کر رہا ہے، تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اس کو دوہرا ثواب ملے گا، لیکن ابن ملک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاعل سے مراد وہ شخص ہے، عین کے ساتھ پڑھیں گے آپ، جاعل، جو کسی کو مزدور رکھ کر جہاد پر روانہ کرتا ہے اور معاوضہ دیتا ہے اور خود جہاد سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ احناف رحمہم اللہ کے ہاں اس مزدور کا جہاد بھی صحیح ہے اور بھیجنے والے کو بھی ثواب ملے گا، لیکن شوافع کے یہاں یہ ناجائز ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل آگے آ رہی ہے، فانتظروا، تھوڑا انتظار کریں۔ وعن ابی ایوب انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول
ستفتح علیکم الامصار، اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عن قریب تمہارے لیے بڑے بڑے شہر فتح ہوں گے، وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ يُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بُعُوثٌ، اور لشکر کے جدا جدا کئی جھنڈے ہوں گے جن میں تمہارے لیے فوجیں معین کی جائیں گی۔ فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ الْبَعْثَ فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ، تو جو شخص بلا معاوضہ جہاد پر جانے کو پسند نہیں کرے گا، یکرہ ناپسند کرے گا یعنی پسند نہیں کرے گا، تو وہ اپنی قوم سے نکل بھاگے گا اور پھر دوسرے قبیلوں کو تلاش کرتا پھرے گا اور ان کے سامنے اپنی خدمات پیش کرے گا۔ من اکفیہ بعث کذا، اور کہیں گا کہ کون شخص ہے جس کو میں ایسے لشکر سے کفایت کروں، یعنی وہ کون ہے جو میری خدمات کو اجرت پر حاصل کرے اور مجھے نوکر رکھے تاکہ میں اس کی طرف سے لشکر میں جا کر لڑائی کی محنت و مشقت اپنے ذمے لوں۔ حاصل یہ ہے، مختصر سا ہم مفہوم بتا رہے ہیں کہ حاصل یہ ہے کہ وہ شخص بغیر اجرت کے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جہاد میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی مذمت فرماتے ہیں کہ الا خبردار، وذلک الاجیر الی آخر قطرۃ من دمہ، وہ شخص اپنے آخری قطرے خون تک مزدور ہی رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو غازی یا مجاہد مت سمجھنا، بلکہ وہ کرائے کا ٹٹو ہوگا جو دوسروں کی طرف سے میدان جنگ میں لڑے گا یہاں تک کہ مارا بھی جائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جنود مجندۃ، یعنی تمہارے الگ الگ جھنڈے اور لشکر کے بڑے بڑے مجموعے ہوگے۔ یقطع علیکم، یعنی امیر الجیش جب تم میں سے ایک مجموعہ الگ کر کے دشمن کی طرف روانہ کرے گا تو ایک شخص اس جانے کو پسند نہیں کرے گا، بلکہ اجرت و مزدوری کی غرض سے الگ ہو جائے گا اور پھر اپنے آپ کو قبائل پر پیش کرے گا کہ مجھے مزدوری اور معاوضے پر بھیجنے کے لیے کون تیار ہے۔ کہ میں ان کی طرف سے کافی ہو جاؤں، وہ میرے گھریلو اخراجات برداشت کرے اور میں ان کی طرف سے جہاد پر جاؤں۔ فرمایا یہ آخری قطرے خون تک مزدور ہی رہے گا، جہاد کا ثواب نہیں ملے گا۔ مالکیہ اور احناف رحمہم اللہ کے نزدیک اجرت پر جہاد کرانا جائز ہے، مگر شوافع کے نزدیک بالکل منع ہے۔ زیر بحث حدیث شوافع رحمہم اللہ کے حق میں ہیں۔ وعن یعلی بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، اور حضرت یعلی بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغزو، کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہاد پر جانے کا اعلان فرمایا۔
وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ لَيْسَ لِي خَادِمٌ، تو چونکہ میں اس غزوے کے وقت عمر رسیدہ تھا، بوڑھا تھا، میرے پاس کوئی خادم نہیں تھا، فَالْتَمَسْتُ أَجِيرًا، اس لیے میں نے کوئی ایسا مزدور تلاش کیا، یکفینی، جو دوران جہاد میری دیکھ بھال کر سکے۔ فوجدت رجلا سمیت له 3 دنانیر، چنانچہ مجھ کو ایک شخص مل گیا جس کی اجرت 3 دینار میں نے متعین کر دی۔ فلما حضرت غنیمت اردت ان اجری له سہمہ، پھر جہاد سے فراغت کے بعد جب مال غنیمت آیا تو میں نے اس مال غنیمت میں سے اس شخص کا حصہ دینے کا ارادہ کیا۔ فجئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت له، اور اس بارے میں مسئلہ دریافت کرنے کے لیے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور فذکرت له، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورتحال کو بیان کیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اجد له فی غزوته هذه فی الدنیا والآخرۃ، کہ میں شریعت کے حکم میں اس شخص کے لیے اس جہاد کے تعلق سے الا دنانیرہ التی تسمى، مقررات 3 دینار کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پاتا۔ تسمى مجہول کا صیغہ ہے، شرح السنہ میں ہے کہ علماء نے اختلاف کیا ہے اس آدمی کے بارے میں جو اجرت پر عمل کرتا ہو اور سواریوں کی حفاظت کرتا ہو، جب وہ جنگ میں حاضر ہو گیا تو اس کے لیے کوئی حصہ ہوگا یا نہیں۔ بعض کا قول ہے کہ اس کے لیے حصہ نہیں ہے، چاہے اس نے قتال کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس کو صرف اس کے عمل کی اجرت ملے گی۔ یہ قول امام اوزاعی اور امام اسحاق رحمہم اللہ کا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اسی کے مطابق ہے۔ امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے حصہ مقرر ہوگا اگرچہ اس نے قتال نہ کیا ہو، لیکن یاد رہے یہ اس شخص کی بات کی جا رہی ہے جو اجرت پر عمل کرنے کے لیے جہاد میں شریک ہوا، یعنی اس کا کام مجاہدین کی سواریوں کی حفاظت ہے، یا کسی اور کام پر اس کو لے جایا گیا اور اجرت مقرر کی گئی، تو اب ایسے شخص کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا یا نہیں۔ تو امام اوزاعی اور امام اسحاق اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ اس کے لیے حصہ نہیں ہے، اس کو صرف اس کے عمل کی اجرت ملے گی، اور امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے حصہ مقرر ہوگا اگرچہ اس نے قتال نہ کیا ہو، بشرطے کہ قتال کے وقت وہ لوگوں کے ساتھ ہو۔ ایک تیسرا قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ اس کو اجرت اور حصے کے درمیان اختیار ہوگا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے یہ قول ظاہر لگتا ہے، واللہ تعالی اعلم، کہ اگر وہ قتال کرے اور اس کی اجرت میں اس کے قتال کی شرط نہ لگائی گئی ہو
تو اس کو اجرت اور حصہ دونوں ملے گے، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں بلکہ دونوں ایک دوسرے کے معاون ہیں، اور یہی ہمارے مذہب کا قاعدہ ہے کہ اجرت اور اجر دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔